سوانح حیات مبارکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ جن کو خدیجۃ بنت الخویلد بنت حزام کے نام سے معروف ہیں، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی رفیقہ حیات ہیں، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بہت سارے فضائل اور مناقب ہیں، اور واقعاً زبان قاصر ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے فضائل اور ان کے مناقب کو بیان کریں، کیونکہ جس کی قرآن تعریف کر رہا ہو اور جس کو لسان نبوت نے کبھی بھلایا نہ ہو تو عام انسان اس کی کیا تعریف کر سکتا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ واحد وہ عورت ہیں تمام مستورات میں سے پہلے، اور یہ مقام بی بی سلام علیہا کو حاصل ہے کہ جب پاک پیغمبر نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے عورتوں میں سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے پاک پیغمبر پر ایمان لے آئیں۔ یہ تو وہ ظاہری ایمان تھا جناب خدیجۃ الکبریٰ کا، لیکن بعض کتب والے لکھتے تھے کہ ابھی پاک پیغمبر نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، لیکن جناب خدیجۃ الکبریٰ باطنی لحاظ سے، معنوی لحاظ سے حضرت پاک پیغمبر پر ایمان لا چکی تھی کہ یہی وہ ہے جس کی بشارت دی گئی ہے، یہی وہ ہے جو پاک پیغمبر ہے، یہی وہ ہے جو آخری پیغمبر ہے۔ تو عزیزان گرامی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے مقامات میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ان 4 مستورات میں سے، عورتوں میں سے ہے جن کا ذکر پاک پیغمبر نے فرمایا کہ سب سے زیادہ با فضیلت والی جو مستورات ہیں جن کا ذکر ہوا ہے ان میں سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھی ہیں، اور وہ 4 عورتیں یہ ہیں: حضرت آسیہ بنت مزاحم، حضرت مریم بنت عمران، اور حضرت خدیجۃ کبریٰ، اور حضرت فاطمہ زہرا۔ بعض کتب والے ان کی فضیلت میں کیٹیگری بناتے ہیں کہ کون کس سے زیادہ افضل ہے، تو بتاتے ہیں کہ حضرت مریم بنت عمران حضرت آسیہ سے افضل ہے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ ان دونوں سے افضل ہیں، اور ان تینوں میں سے جو افضل ہے وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہا ہیں۔ اور یہ شرف بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو ہی ملا کہ سیدت نساء العالمین جو ہے، تمام عورتوں کی جو سردار ہے، وہ اس کی بیٹی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ شرف حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو عطا کیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا محور دیکھیں کہ اسے شوہر وہ ملا جو تمام انبیاء کا سردار ہے، اور بیٹی وہ ملی جو تمام عورتوں کی سردار ہے، اور یہ بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھی کوئی کم نہیں ہے جس کو ملکۃ العرب کہا جاتا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب اور زوجہ سید المرسلین کہا جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، حضرت خدیجہ کا تعلق بھی قریش سے جا کے ملتا ہے، کیونکہ یہ درمیان میں قبیلہ بنو اسد، اور جبکہ پاک پیغمبر کی جانب سے قبیلہ بنو ہاشم، لیکن یہ قبیلہ جا کے
ان کے دادا، دونوں کے دادا، حضرت پاک پیغمبر کے بھی دادا اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بھی دادا نسل کے اعتبار سے ایک ہیں۔ تو عزیزان گرامی، تو نسل بھی ایک ہے اور منزلت بھی اللہ نے ایسی بلند کی ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی کہ جس کا مثال نہیں ملتا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اسلام کی بڑی خدمت کی۔ اسلام میں وہ خدمت کی کہ پورا کا پورا مال پاک پیغمبر پر قربان کر دیا اور راہ اسلام پر قربان کر دیا۔ اتنا مال خرچ کیا کہ خداوند کریم کو سورہ ضحیٰ میں یہ کہنا پڑا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے پاک پیغمبر جب ہم نے آپ کو تنگ دست پایا، ویسے ترجمہ تو یہ ہے کہ جب اللہ نے آپ کو تنگ دست پایا تو اس نے تمہیں غنی بنا دیا۔ حالانکہ وہ غنی جو ہوئے، پاک پیغمبر جس مال سے غنی ہوئے تھے وہ مال حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھا، وہ مال حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی غنی ہو اور وہ مال خدا کی ذات عطا نہ کرتی ہو؟ تو خداوند کریم نے یہاں کیوں فرمایا کہ جو مال، جس مال سے آپ غنی ہوئے وہ مال میں نے دیا، حالانکہ وہ مال جناب خدیجۃ الکبریٰ کا تھا؟ تو پاک پیغمبر فرمانا چاہتے ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ یہ کنیز الہی ہے، اور جب کنیز الہی ہے تو یہ مال بھی مال الہی ہے، اور یہ اللہ کی وہ کنیز ہے جس کے مال کو اللہ نے اپنا مال قرار دیا۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ وہ صاحب ثروت تھیں جنہوں نے اپنا پورا مال اس اسلام کی خاطر خرچ کر دیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وہ مقام ہے کہ بعض عورتوں نے حسد کرنا شروع کیا کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کو پاک پیغمبر بہت یاد کرتے ہیں۔ جب دنیا سے چلی گئی حضرت خدیجۃ الکبریٰ تو پاک پیغمبر بہت یاد کرتے تھے اور ان کے غم میں روتے تھے اور انہیں یاد کرتے تھے۔ جس سال میں بعثت کے 10ویں سال میں جناب خدیجۃ الکبریٰ اور جناب ابو طالب جب رحلت فرما گئے تو اس سال کو پاک پیغمبر نے عام الحزن قرار دے دیا کہ یہ غم کا مہینہ ہے، کیونکہ اس میں دو بڑی شخصیات محسن اسلام اس دنیا سے چلی گئیں، ایک جناب خدیجۃ الکبریٰ اور دوسرا جناب ابو طالب۔ تو عزیزان گرامی، تو بہت یاد فرماتے تھے۔ تو روایت ملتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے جب بار بار ذکر سنا پاک پیغمبر کی زبان اطہر سے کہ خدیجۃ الکبریٰ ان کی زبان سے ان کا ذکر جاری و ساری ہے اور پاک پیغمبر وہ بھلا نہیں سکتے، تو کہتی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، وہ ایک ضعیف العمر بی بی تھی، ایک بوڑھی بی بی تھی، اس سے آپ کو کیا، جبکہ میں آپ کی جوان بی بی آپ کے سامنے رہتی ہوں، لیکن آپ ہمیشہ ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ تو روایت کہتی ہے، شیعہ سنی سب نے لکھی ہے، روایت کہتی ہے پاک پیغمبر کو بہت جلوہ آیا اور غصے کے آثار نمودار ہوئے، تو پاک پیغمبر کو اس جملے نے بہت دکھ دیا اور پاک پیغمبر نے فرمایا ما ابدلنی اللہ خیرا منہا صدقتنی اذ کذبنی الناس وواستنی بما لہا اذ حرمنی الناس ورزقنی اللہ الولد منہا ولم یرزقنی من غیرہا۔ تو پاک پیغمبر نے فرمایا کہ خدیجہ وہ میری بیوی ہے، اس خدیجہ سے بہتر کوئی اللہ نے مجھے بیوی عطا نہیں کی، خدا نے مجھے کوئی بیوی عطا نہیں کی خدیجہ سے بہتر۔ تو یہ فقط ہی فقط ایوارڈ جناب خدیجہ کو جاتا ہے،
کہ پاک پیغمبر کی وہ بیوی تھی جسے اللہ نے پاک پیغمبر کے لیے انتخاب کیا، اور جب تک پاک پیغمبر کی ازدواج میں رہی تو پاک پیغمبر نے دوسری شادی نہیں کی۔ یہ سبب تھا تاکہ کوئی بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا مقام نہ پالے، کیونکہ یہ مقام میں وحید تھی اور مقام مرتبہ میں بلند تھی۔ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول یہ چاہتے تھے کہ جناب خدیجہ کا کوئی کف نہ ہو، اس کی کوئی برابری نہ دکھائے، اسی وجہ سے دوسری شادی جناب خدیجہ کے ہوتے ہوئے نہیں کی۔ تو پاک پیغمبر نے فرمایا یہ میری وہ بیوی ہے جنہوں نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، میری نبوت کی تکذیب کر رہے تھے، تو اس وقت ایمان لانے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھی، اور جب لوگ مجھ پر پابندیاں لگاتے تھے اس وقت یہ میری مال کے ذریعے سے مدد کرنے والی تھی، اور میری یہ وہ بیوی ہے جس سے اللہ نے مجھے اولاد دی ہے، اور جبکہ باقی بیویوں سے مجھے اولاد نہیں ہوئی۔ یہ اولاد والی نعمت بھی جناب خدیجۃ الکبریٰ کو حاصل ہے۔ یہ ام المومنین کے ساتھ ام الائمہ علیہ السلام بھی ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا جو طاہرہ و مطہرہ، اور اس کی اولاد جو آئمہ ہیں، تو اس نسبت سے سلسلہ سب کی جا کے نانی بنتی ہے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ عصمت کی وہ کڑی ہے جہاں سے عصمت شروع ہوتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، جناب خدیجۃ الکبریٰ کا مقام وہ مقام ہے جس مقام کو پہنچنا بہت مشکل ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ جب اس دنیا سے رحلت ہوئی تو پاک پیغمبر نے اس کو عام الحزن قرار دے دیا، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کو مکے میں دفن کیا گیا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ جس کا قرآن میں ذکر ہے، جو پاک پیغمبر کو جب خداوند کریم نے فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ جب ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا، تو اس سے زیادہ کیا مقام ہو سکتا ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ وہ شخصیت تھی جس کا دین پر، اسلام پر بہت بڑا احسان تھا، اور یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ 10 رمضان المبارک کو اور بعثت کے 10ویں سال اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاک پیغمبر کو ایک دکھ اور درد دے کے چلی جاتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، جناب خدیجۃ الکبریٰ کا مقام بہت بلند مقام ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔